الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، شعبان کا مبارک مہینہ ختم کے قریب ہے۔ آخری عشرے کے ایام چل رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی، اور اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو اپنے عمل سے امت کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شعبان کو ایک بہت ہی بلیغ و فصیح اور تفصیلی خطبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان میں اب سے 1400 سال پہلے دیا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقائے مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں، شعبان کے آخری دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا
جس خطبے کا پہلا حصہ یہ تھا کہ لوگوں، عنقریب تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ آخر شعبان میں نبی کا خطبہ ہے، اور خطبے کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اے لوگوں، عنقریب تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی رمضان مبارک کی عظمت اور اس کی اہمیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں بٹھانے کے لیے یہ جملہ استعمال فرمایا کہ ایک عظمت والا مہینہ عنقریب سایہ فگن ہونے والا ہے۔ جس کی راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ دوسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا صرف اسی جملے سے رمضان کے ہر رات کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے۔ کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، یعنی رمضان کی ہر رات برکت والی، رحمت والی، فضیلت والی تو ہے ہی، انہی راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ لیکن وہ رات کون سی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، ھدی للناس، وہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، جو کتاب رمضان میں نازل ہوئی ہے، وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، مومنوں کے لیے ہدایت ہے، فرمایا لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی اگر قرآن سے کوئی بھی انسان ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو قرآن اس کے لیے ہدایت کا سامان ہے، تو قرآن اس کے لیے رہنمائی کا سامان ہے، چاہے جس مذہب کا ماننے والا، چاہے جس دین دھرم کو ماننے والا، قرآن ہر انسان کے لیے ہدایت کا، رہنمائی کا سامان ہے۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں 30ویں پارے میں سورۃ القدر، مکمل ایک سورہ سورہ قدر کے بارے میں، لیلۃ القدر کے بارے میں مکمل ایک سورہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے
قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ یہاں خطبے میں بھی اللہ کے نبی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان قریب ایک مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کی راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اور قرآن نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے میں، اور اللہ یہاں فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی جو یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ایسی رات ہے اس میں جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں سورۃ القدر میں فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، اور وہ قدر والی رات وہ ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں ملائکہ رحمت، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے، والروح، روح سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے، جو رئیس الملائکہ ہے، یعنی تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار روح یعنی جبریل امین علیہ السلام بھی اس رات میں یعنی لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں۔ فیہا یعنی اس لیلۃ القدر میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور من کل امر سلام، من کل امر سلام، وہ رات جو ہے لیلۃ القدر ایسی برکتوں والی ہے، رحمتوں والی ہے، فضیلتوں والی ہے کہ ہر کام سے، ہر امر سے، ہر جادو سے، ہر کرتب سے، ہر ٹونے سے، ہر ٹوٹکے سے سلامتی ہے اس رات کے اندر۔ کوئی آدمی کسی پر جادو کرنا چاہے اس رات میں تو اس کا جادو کام نہیں کرے گا۔ من کل امر سلام، ہر امر سے، ہر کام سے، ہر چیز سے اس رات کے اندر سلامتی ہے۔ ہیا حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی طلوع فجر تک رہتی ہے، وہ سلامتی طلوع فجر تک رہتی ہے۔ سلام من کل امر سلام، ہر امر سے جو سلامتی ہے، یہ حتی مطلع الفجر، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک ہر چیز سے سلامتی اور سارے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر شعبان میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا دوسرا حصہ یہی ہے کہ ایک ایسی رات اس عظمت والے مہینے میں آنے والی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ مراد ہے اس سے لیلۃ القدر، شب قدر۔ لیکن وہ شب قدر کب ہوتی ہے کسی کو معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ اسی لیے کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں،
اللہ کے نبی کے خطبے کا یہ اثر جو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے دیا اور اپنے صحابہ کرام کے اندر دیا، اپنے صحابہ کرام میں دیا، اس 1400 سال پہلے دیے ہوئے خطبے کا اثر آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے کہ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ آتے ہی اپنے آپ کو چاق چوبند کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو چست کر لیتے ہیں اور رمضان کی ہر رات میں شب بیداری کرتے ہیں۔ رمضان کی ہر رات میں شب بیداری کرتے ہیں اور لیلۃ القدر کو، شب قدر کو گویا کی تلاش کرتے ہیں، ٹھان لیتے ہیں، ہمت اپنی جٹا لیتے ہیں۔ ایک مہینے کے لیے ہم اپنے نیند کی قربانی دیں گے، ایک مہینے کے لیے ہم اپنے عیش و آرام کی قربانی دیں گے اور رمضان کی ہر رات جاگیں گے۔ جاگنے کا مطلب عبادت کریں گے، قیام لیل اسے کہتے ہیں، رات میں کھڑے رہنا۔ کھڑے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے خالی کھڑا ہوا ہے بندہ، قیام لیل کا مطلب یہ ہے کہ بندہ رب کے لیے بیدار ہے۔ قیام لیل کا مطلب بندہ رب کے لیے بیدار ہے اور رب کے لیے بیدار رہ کر اس کے زبان پر رب کی تحمید ہے، اس کے زبان پر رب کی تعریف ہے، اس کی زبان پر رب کی تعظیم ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد و ثنا وہ بیان کر رہا ہے۔ اب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے جو بھی طریقے ہیں، کبھی نفلیں پڑھ رہا ہے تو اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجود بھی ہے، اس میں قعود بھی ہے، اور اگر وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، جس کلام کے پڑھنے پر رب کی طرف سے ہر حرف پر 10 نیکی دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، 10 نیکی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر کوئی صرف الف لام میم اتنا پڑھ لے تو بندے کو 30 نیکیاں مل گئی، الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی اور میم پر 10 نیکی۔ اگر بندہ دعا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، رب سے اس کا کنیکشن ہے، یہ جو ہاتھ اٹھا ہوا ہے اس کا رب کے سامنے اٹھا ہوا ہے، دنیا کی کسی مخلوق کے سامنے نہیں، براہ راست اس کا ہاتھ خالق کے سامنے اٹھا ہوا ہے، تو گویا کہ رب سے وہ مانگ رہا ہوتا ہے، رشتہ اس کا رب سے جڑا ہوا ہے، یہی ہے قیام لیل۔ اور اگر وہ اپنی زبان پر ذکر و اذکار کو جاری کیے ہوئے ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ واللہ اکبر پڑھ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ رہا ہے، تو وہ اپنے رب ہی سے تو کہہ رہا ہے۔ اسی کا نام ہے قیام لیل، یعنی آدمی جگ کر رب والی کر رہا ہو، اپنے رب کو منا رہا ہو۔ اس لیے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے جو خطبہ اپنے صحابہ کے درمیان میں دیا تھا، آج کے اس گئے گزرے زمانے میں بھی اس خطبے کا اثر دکھائی دیتا ہے۔
کہ رمضان کے مبارک مہینے میں بہت ساری مسجدیں اس دنیا کے خطے میں، علاقوں میں، بہت سارے ملکوں میں، بہت ساری ریاستوں میں، بہت سارے شہروں میں، بہت سارے علاقوں میں، بہت سارے قریوں کی مسجدوں میں آپ جا کر کے دیکھو، ہر رمضان کی ہر رات میں کوئی بندہ آپ کو ضرور دکھے گا، اور اگر مسجد میں نہیں دکھے تو اپنے گھر میں وہ شب بیداری کر رہا ہوتا ہے، جس راز کو وہ رب جاننے والا ہوتا ہے، جس راز کو وہ رب جاننے والا ہوتا ہے، جس بندے کو وہ رب دیکھنے والا ہوتا ہے۔ لیکن آج بھی اس دنیا میں ایسے بندے ہیں جو رمضان کی ہر رات میں قیام لیل یعنی شب بیداری کرتے ہیں۔ آج بھی یہ دنیا ویسے نہیں رکی ہوئی ہے، دنیا کا نظام بحسن خوبی ویسے ہی نہیں چل رہا ہے۔ اس روئے زمین پر بہت سے اللہ کے نیکوکار بندے جن کی برکتوں سے لیل و نہار، شمس و قمر، دریا کی روانی، پہاڑ کا جماؤ، ستاروں کی جھلملاہٹ، پھولوں کی مہک، کلیوں کی، غنچوں کی چٹک اور چڑیوں کی چہچہاہٹ اور خوشبوؤں کی مہک آج بھی باقی ہے اس دنیا کے اندر۔ جس دن اس روئے زمین پر کوئی بھی نہ ہوگا اور ہر طرف صرف فسق و فجور، کفر و شرک اور طغیان، نافرمانی اور سرکشی ہی رہے گی، تو پھر اس دنیا کا وہ آخری دن ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بھی متنفس سانس لینے والا اللہ کا نام لینے والا ہوگا تو یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ پھر ٹکراؤ ہوگا، بدلاؤ ہوگا، یہ نظام بدلے گا۔ یہ جیسے ٹائم سے سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، دن آتا ہے، رات رخصت ہوتی ہے، رات آتی ہے، دن رخصت ہوتا ہے، اور ہر چیز اب بھی اس روئے زمین پر گئے گزرے زمانے میں اچھی نظر آ رہی ہے۔ ابھی آئندہ اور بھی خطرناک زمانے آنے والے ہیں جن زمانوں میں بہت بدلاؤ ہوگا، جیسے آج کے اس زمانے میں بہت بدلاؤ ہو گیا کہ دودھ میں پانی کی ملاوٹ زیادہ ہو رہی ہے، کیمیکلز کی ملاوٹ ہو رہی ہے، غذاؤں کے اندر، پھلوں کے اندر، کھانے پینے کی چیزوں کے اندر نہ جانے کیسی کیسی ملاوٹ کر کے چیزیں تیار کی جاتی ہیں اور بندوں کے لیے وہ مارکیٹ میں آتی ہیں بیچنے کے لیے، اور آدمی صحیح چیز کہہ کر اچھا منافع حاصل کر رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، زبان کی سچائی ختم ہوگی، وعدے کی پختگی ختم ہوگی، سچ بولنا ختم ہوگا، آدمی جھوٹ بولنا زیادہ شروع کر دے گا، دھوکہ دینا شروع کر دے گا، فحاشی، عریانیت، ننگا ناچ گھر گھر میں شروع ہو جائے گا، تبھی تو کائنات کا نظام تہوبالا ہوگا۔ اور اس طریقے سے دنیا گویا کہ اس طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ہم بہت سارے نقشے اس روئے زمین پر ایسے فسق و فجور کے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج بازاروں میں جاؤ تو کیسے نقشے آپ کو نظر آتے ہیں، دکانوں میں جاؤ تو کیسی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، لوگوں سے معاملہ کرو تو آج لوگ کیسے معاملہ کرنے والے ہیں۔ آدمی کسی سے معاملہ کرتے ہوئے آج ڈرتا ہے، کسی کو قرضہ دیتے ہوئے ڈرتا ہے، معلوم نہیں وہ آدمی واپس کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ زبان سے تو کہہ رہا ہے فلاں دن کو، فلاں تاریخ کو، فلاں ٹائم میں دے دوں گا، لیکن معلوم نہیں دے گا کہ نہیں دے گا۔ جب تک اس کا پیسہ واپس نہیں آتا اس کے دل کی بے قراری باقی رہتی ہے۔ حالات ہیں، حالات آئندہ اور بھی زیادہ بگڑیں گے، لیکن میں نے کہا
آج کی اس گئے گزرے زمانے میں بھی آج بھی اللہ کے نبی کے اس خطبے کا اثر بندگان خدا کے اوپر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عظمت والا مہینہ ان قریب جو سایہ فگن ہونے والا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے روزے کو میں نے فرض کیا ہے، اس کے روزے کو میں نے فرض کیا ہے، اور قیام لیل کو ثواب کی چیز بنایا ہے، قیام لیل کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ یعنی تراویح، رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح جو عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھی جاتی ہے، 20 رکعت بندے پڑھتے، کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کو سنتے، یہ ثواب کی چیز ہے۔ جس کے دل کے اندر ثواب کو حاصل کرنے کا شوق ہوگا وہ رب کے دربار میں آئے گا اور تراویح پڑھے گا، اور جس کو جتنا شوق ہوگا وہ اتنے شوق سے، اتنی رغبت سے آئے گا۔ مہمان ہے رمضان کا مبارک مہینہ، روزہ اور تراویح، یہ مہمان ہے جس کے اندر جتنی عظمت ہوگی وہ مہمان کی اتنی تعظیم اور اتنی تکریم، اتنی توقیر کرے گا، اور جس کے اندر عظمت اور اہمیت کم ہوگی وہ اسی اعتبار سے آئے گا۔ رمضان شروع ہوتے 1-2 دن آ جائے گا، پھر غائب ہو جائے گا، پھر آخر میں آ جائے گا۔ لیکن جو اللہ کا صحیح معنوں میں، اللہ کے مہمان کا صحیح معنوں میں تعظیم کرنے والا ہوگا، وہ پورے مہینہ صحیح طریقے سے روزے رکھے گا اور تراویح پڑھے گا، اللہ کے مہمان کی تعظیم اور تکریم کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا رات میں قیام کو ثواب کی چیز بتایا ہے، ثواب کی چیز بنایا ہے۔ اور وہ جو عظمت والا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس مہینے میں کوئی نفل کام کرے تو ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا۔ غیر رمضان میں جیسے فرض کا ثواب ملتا ہے، ایسے رمضان کے مبارک مہینے میں نفل پڑھنے پر اللہ فرض کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی فرض ادا کرے رمضان کے اس مبارک مہینے میں جو ان قریب ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اگر وہ فرض پڑھتا ہے بندہ تو 70 فرض کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ نیکیوں کا ایک آفر، نیکیاں کمانے کا ایک سیزن اللہ کی طرف سے آنے والا ہے بندوں کے لیے۔ بندے نیکیاں خوب لوٹ لیں وہ ان کے بس میں ہے، جتنی نیکیاں اپنے نام اعمال میں اکٹھا کرنا چاہیں وہ اکٹھا کر سکتے۔ گزشتہ نبیوں کی امتوں کی عمریں بہت بڑی بڑی، لیکن امت محمدیہ کی عمر چھوٹی سی، قلیل ہے۔ رب کائنات کی طرف سے ہمارے نبی کے جوتیوں کے صدقے میں رب نے ایسی گھڑیاں دے دی، ایسے مہینے دے دیے، ایسی راتیں دے دی، ایسے دن دے دیے کہ بندہ تھوڑا عمل کرتا ہے اور نیکیوں کا انبار اپنے نام اعمال میں اکٹھا کر لیتا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ، نفل پڑھو، فرض کا ثواب لے لو۔ اب اختیار ہے آپ کو، ایک دن میں 1000 نفل پڑھ لو، 1000 نفل پڑھ لو اور 1000 فرض کا ثواب حاصل کر لو، یا 1,00,000 نفل پڑھ لو دن رات میں، وہ تمہارے اوپر ہے۔ لگ جاؤ خالی اسی کے پڑھنے میں، یہ تمہارے اوپر ہے، جتنا نیکیاں کماؤ۔ تو اللہ نے فرمایا نفل پڑھو گے میں فرض کا ثواب دوں گا، فرض پڑھو گے ایک فرض پر 70 فرض کا ثواب، ایک فرض پر جو بھی فرض کام کرو 70 فرض کا ثواب رب کی طرف سے مل رہا ہے۔ 5 وقت کی بندہ اگر نماز پڑھے، 5 وقت کی نماز، فرض نماز،
تو ایک نماز پر 70 فرض کا ثواب، 2 نماز پر 140، اور 140 کو اور ڈبل کرو، پھر اور 70 جوڑو، ایک دن میں سینکڑوں فرض ثواب کا ثواب ہمیں مل رہا ہے، اور نیکیوں میں ہمارے انبار لگ رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن جو بندہ اس دنیا میں ایمان اور یقین کے ساتھ عمل کر لے، وہی کل آخرت میں اس کے کام آنے والا ہے۔ یہاں وہ نیکیاں نظر نہیں آئیں گی، آپ کرو گے، وہاں آخرت میں اکٹھا ہو رہا ہے، رب کے بینک میں آپ کا وہ سب نیک عمل جمع ہو رہا ہے۔ دنیا میں آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا، آنکھیں جب بند ہوں گی تب وہ سب نظر آنا شروع ہو جائے گا، تب وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ آنکھ بند ہوتے ہی سارے وہ مناظر جو کچھ بھی آپ دنیا میں کیے ہیں وہ نظر آنے ہر جگہ شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ رمضان کا مہینہ جو عنقریب سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کا نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، اور فرمایا اللہ کے نبی نے یہ مہینہ صبر کا ہے، جو عنقریب آنے والا ہے وہ مہینہ صبر کا ہے۔ صبر کا مطلب کیا؟ روزہ جب بندہ رکھے گا اسے پیاس لگے گی، اسے بھوک لگے گی، اور اسے خواہشات نفسانی کبھی ستائے گی، اور کبھی بھوک پیاس کی وجہ سے اسے غصہ آئے گا۔ اس کا صبر ہے، غصہ آ رہا ہے، ہر چھوٹی بات پر بچوں پر غصہ، بیوی پر غصہ آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اسے برداشت کرتا ہے، خندہ پیشانی سے، بیوی سے، بچوں سے، دوستوں سے بات کرتا ہے، لوگوں سے معاملات کرتا ہے، اچھے طریقے سے کر رہا ہے۔ یہی صبر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو مہینہ آنے والا ہے وہ صبر کا مہینہ ہے، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ بغیر صبر کے میرے یہاں اعزاز نہیں ملے گا، بغیر صبر کے میرے یہاں اکرام نہیں ملے گا۔ وہ مہینہ صبر کا ہے، الصبر ثوابہ الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبر اس کا ثواب جنت ہے، جو صبر کر لے گا پروردگار اسے جنت عطا فرمائیں گے، جو صبر کرے گا پروردگار اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے اس آخر شعبان کے خطبے میں، یہ مہینہ جو عنقریب سایہ فگن ہونے والا ہے وہ باہمی ہمدردی والا مہینہ ہے، باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے۔ چنانچہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، آج بھی اس خطبے کا اثر لوگوں میں دکھائی دیتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی بندے اپنی حیثیت کے مطابق خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، پڑوس میں بھی کچھ پکا کر، پڑوس میں بھی اپنے گھر میں کچھ پکا کر پڑوس میں بھی بھیجتے ہیں کہ بھائی اس کے گھر میں بھی لے کے چلے جاؤ تاکہ اس کے بچے بھی آج اچھا کھائیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہمدردی والا مہینہ ہے، ایک دوسرے کو دینے کا ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے، اور یہ چیزیں خود آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں کہ بندے ایک دوسرے بندے کا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مہینہ جو آنے والا ہے وہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے۔ کوئی غم میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے غم میں آپ بھی حصہ بٹا لو، اس کا غم دور کرنے کی آپ بھی کوشش کرو، اس کے غم میں آپ بھی شریک ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے گویا کہ اس ایک مہینے سے ہمیں ٹریننگ دی ہے بقیہ اور مہینے میں زندگی گزارنے کی، کہ ایک مہینہ اس طریقے سے گزارو کہ بقیہ 9 مہینے میں اپنی زندگی مسلمان بن کر گزارنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ ٹریننگ کورس ہے، ایک ٹریننگ کورس ہے 1 مہینے کا رب کی طرف سے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کا رزق
اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے رمضان کا مبارک مہینہ آتے ہی ہر گھر کے اندر شاید باید کسی کا گھر ہو جس گھر میں کھانے پینے کے علاوہ پھل فروٹس نہ ہو۔ فروٹس بھی رہتے ہیں اور ہر گھر میں رہتے ہیں، قسم قسم کی کھجوریں آ جاتی ہیں، فروٹس آ جاتے ہیں۔ مومن کا رزق اللہ کی طرف سے بڑھا دیا جاتا ہے، اور بندے چاہتے نہ چاہتے نہ جانے کہاں کہاں سے اللہ انتظام فرما دیتے ہیں، اور بندے رمضان کے اس مبارک مہینے میں کسی کا روزہ افطار کرائے تو اللہ تعالیٰ روزہ افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے بقدر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی حدیث میں یہ صاف وضاحت موجود ہے، جس نے روزہ رکھا ہے اس کے روزے میں رتی برابر کمی نہیں کی جاتی۔ ایسا نہیں ہے اگر کسی نے کسی کا روزہ افطار کرا دیا تو جس نے روزہ رکھا ہے اس کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی ہو، نہیں، رب نے پوری وضاحت کی ہے۔ اللہ کے نبی نے امت کو یہ صاف طور پر بتایا ہے، اگر کوئی کسی کا روزہ افطار کرائے تو روزہ افطار کرانے والے کے روزے کے بقدر اس روزہ افطار کرانے والے کو ثواب ملتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں رتی برابر کمی نہیں کی جاتی، اس کا ثواب مکمل ملتا ہے۔ اب کسی غریب، کسی فقیر، کسی تنگ دست کے دل میں ملال آ سکتا ہے، یار مجھے تو اللہ نے ایسا نہیں بنایا ہے، مجھے تو اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ میں کسی کا روزہ افطار کراؤں، مجھے تو خود میرے بیوی بچوں کو کھلانے میں لالے پڑتے ہیں، میں خود نہیں کھا سکتا پیٹ بھر کے، میں خود اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا پیٹ بھر کے، میں دوسروں کا روزہ کیا افطار کراؤں گا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے یہ کھل کر پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے تو کوئی اس کی بساط نہیں رکھتا، ہم میں سے تو ہر کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کا روزہ افطار کرائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ارے اللہ کے بندو، اللہ یہ ثواب تو کسی کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ لسی یا کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر یا ایک گلاس پانی دے کر افطار کرانے والے کو بھی اللہ یہ ثواب برآمد فرماتے ہیں، اور یہ ہر کسی بندے کے بس میں ہے، یہ تو ہر کسی بندے کے بس میں ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اس طریقے سے تو کوئی بھی بندہ کسی کے گھر میں یا کسی کو بلا کر یا کسی کو اس طریقے سے روزہ افطار کرا کے ثواب حاصل کر سکتا ہے، یا کہیں پر کچھ لوگ ایسا انتظام کر رہے ہو اس میں کچھ حصہ پیسے وغیرہ کا دے کر اس میں شامل ہو کر ایسا کام کر سکتا ہے، اس کی فضیلت وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ کرام کے سوال کرنے پر اللہ کے نبی نے اس کی پوری وضاحت فرمائی اور فرمایا اور البتہ اگر کوئی سیر ہو کر کوئی کسی کو سیر کر کے پیٹ بھر کے کھانا کھلائے تو رب کریم کل کو میرے حوض سے ایسا جام کوثر پلائیں گے کہ جنت میں جانے تک اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ یہ اللہ کے نبی نے پوری وضاحت فرمائی، یعنی اس کی الگ سے ایک فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ اور اللہ کے نبی نے اسی خطبے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنے ماتحتوں کا خیال کرے گا، بھئی آپ مالک ماتحتی میں رہ کے کام کرتا ہے، آپ کے ماتحتی میں رہ کے کام کرتا ہے، تو ظاہر ہے آپ انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، آپ روزے دار ہیں، وہ بھی روزے دار ہے، تو تھوڑا سا کام کاج میں تخفیف کر دے، تھوڑے سے کام کاج میں اگر کمی کر دے تو رب کریم کل کو اس کے گناہوں
کی مغفرت کا یہ تخفیف کر دینا ذریعہ بنا دیں گے، اور جہنم کی آگ سے رہائی اللہ ایسے بندے کو عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا میں جو نیکی کا کام کرنا ہے وہ کس لیے؟ جنت کا حصول مقصد ہے، جہنم سے براعت، نجات اور جہنم سے بچاؤ مقصد ہے۔ رب نے فرمایا اگر ماتحتوں کے کام میں تھوڑی تخفیف کر دو تو کل کو رب اسے مغفرت کا ذریعہ، جہنم کی آگ سے خلاصی کا ذریعہ بنا دیں گے۔ ہوتا ہے آپ کے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، رمضان کے مہینے میں خصوصیت سے افراد میں اضافہ کر لیجئے، 1-2 افراد کو اور بڑھا لیجئے تاکہ کام تقسیم ہو جائے، کسی ایک آدمی پر زیادہ بوجھ نہ پڑے، یا آپ کے گھر میں کوئی ایک آدمی کام کرنے والا ہے، تھوڑا آپ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیے، اس کے کام میں تھوڑی سی کمی ہو جائے، اس کی محنت میں تھوڑی کمی ہو جائے تو رب اپنی شان کے اعتبار سے اس کے عوض میں آپ کو نوازیں گے۔ اللہ کے نبی کا یہ خطبہ بڑا جامع اور بلیغ خطبہ ہے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے شعبان کے اخیر میں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو رمضان قریب سایہ فگن ہونے والا ہے اس کا پہلا حصہ رحمت کا، درمیانی حصہ مغفرت کا، اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اسی خطبے میں اور بھی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رمضان کا مہینہ عنقریب آنے والا ہے، اللہ اس مہینے کی پورے طور پر اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اس کے روزوں کو رکھنے کی، نماز تراویح پڑھنے کی، اللہ کے کلام کو خوب پڑھنے کی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی غمخواری کرنے کی، اور لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرنے کی، اور صبر کے ساتھ وہ مہینہ گزارنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز سے فارغ